اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز، اور آج ہماری اگلی قسط بگ باؤنس، کائنات کا دوبارہ آغاز۔ کیا کائنات ختم بھی ہوگی؟ یہ ہم اپنی پچھلی قسطوں میں دیکھ چکے، لیکن کیا اس کا دوبارہ آغاز بھی ہوگا؟ جی ہاں، یہ بہت سے امکانات میں سے ایک امکان موجود ہے جس کو سائنس ڈسکس کرتی ہے۔ بہت سی تحقیقات، بہت سی پیمائشیں اس نتیجے میں پہنچ رہی ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے۔ آسیلیٹنگ یونیورس یا چکردار یا واپس آنا کائنات کا، تو کائنات کا واپس آنا بگ کرنچ ہم دیکھ چکے، اور اس کے بعد اس کا دوبارہ پھیلاؤ ہونا، یہ صورتحال سائنس بیان کرتی ہے۔ ایک قوی امکان ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز جو ہم یہاں پر دیکھیں، قابل غور بات یہ ہے کہ کائنات کا انجام ہونا اور کائنات کا ختم ہونا اور خود کائنات کا وجود ہونا، اس کرۂ زمین سے باہر چاند ستاروں کے علاوہ ایک پوری کائنات ہونا، یہ چیز قرآن نے بتائی، یہ ایک معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل صحرائے عرب میں یہ بتا رہے، پھر اس کائنات کا ایک انجام ہوگا، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے کہ یہ کائنات ایک دن ختم بھی ہو جائے گی۔ لیکن کیا کائنات کے وہ سارے انجام، جو ممکنہ انجام جو سائنس کہتی ہے، جو سائنس نے بتا دیے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ سب کے سب ہوں گے، یا کے بعد دیگرے ہوں گے یا بیک وقت ہوں گے، لیکن سب کے سب ہوں گے، بگ رپ بھی ہوگا، بگ کرنچ بھی ہوگا، بگ فریز بھی ہوگا، اور بگ باؤنس اب ہم چوتھے مرحلے پہ آئے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں، کیا وہ بھی ہوگا؟ جی ہاں، قرآن یہی بتاتا ہے کہ یہ سب کے سب ہو کے رہیں گے، اور سائنس کہتی ہے کہ ایک ہوگا یا دوسرا ہوگا یا تیسرا ہوگا، ان میں سے کوئی نہ ایک ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ سب ہو جائیں گے، اور یہ ایک بہت ہولناک خوفناک انجام ہوگا۔ قیامت سے ڈرنا چاہیے اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اب بگ باؤنس کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سنگولیرٹی کی حالت میں جب یہ کائنات ایک ذرے کی حالت میں تھی، تو اس کے بعد بگ بینگ ہو کے یہ پھٹی ہے، پھٹ کے اس کا پھیلاؤ شروع ہوا، اور پھیل کے یہ موجودہ اب تک اس کو بگ بینگ سے 13.7 ارب سال ہو چکے ہیں، اور اتنے عرصے میں یہ پھیل کے جو اس کا حجم ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے 93 ارب نوری سال۔ یہ بڑھتی جا رہی ہے، ابھی بھی ایکسپینڈ کر رہی ہے یونیورس، اور ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک ساعت ایسی آئے گی مستقبل بعید میں کہ یہ کائنات رک جائے گی پھیلنا، اور اس کے بعد کیونکہ گریوٹی جو ہے وہ اوور پاور کر لے گی باقی فورسز کو، اور وہ کھینچے گی اپنی طرف۔ گریوٹی کشش ثقل ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو کائنات کے تمام تر مادے کو اپنی طرف کھینچے گی، مادہ، انرجی اور جو چیزیں شامل ہیں، اور وہ سب کی سب اسکویز ہو کے اسی طرح اپنا ریورس جرنی کریں گی، اور واپس اس ذرے میں آ کے قید ہو جائیں گی سنگولیرٹی میں۔ پھر بگ بینگ ہوگا، اور پھر سے دوبارہ کائنات انفلیٹ ہوگی، پھیلے گی، پھر اسکویز ہوگی، پھر انفلیٹ ہوگی، پھر واپس آئے گی، پھر واپس جائے گی۔ یہ پورا جو چکر ہوگا اس کو کہیں گے بگ باؤنس۔ قرآن نے یہ چیز بتائی، جی ہاں یہ ہونا ہے۔ سائنس کو آج پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت سے امکانات میں سے ایک ممکنہ امکان بگ باؤنس کا بھی ہے۔ بہت سی قیمتی ترین پیمائشیں، دقیق پیمائشیں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے۔ ایک اور اسٹیپ نظر و فکر کے ایک اور اگلے مرحلے پر قدم رکھ چکی سائنس، اور یہ ڈسکس کر رہی ہے کہ ہم جس کائنات میں ہیں، کیا یہ بھی کسی بگ باؤنس کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم پہلی کائنات نہ ہوں، بلکہ ہم سے پہلے بھی کائناتیں موجود ہیں؟ پہلے کبھی سنگولیرٹی ہو کے کائنات کا ایکسپینشن ہوا، اور پھر وہ واپس بگ کرنچ ہو کے واپس آئی ہو، اور پھر بگ باؤنس ہوا ہو، دوسری بار، تیسری بار، 100ویں بار، 1000ویں بار، ان کے درمیان میں سے کسی ایک سلسلے، بگ باؤنس کے ایک سلسلے کے مسافر ہم بھی ہوں۔ ہماری آج کی جو کائنات ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس سے پہلے بھی کبھی بگ باؤنس ہوا ہے اور بگ کرنچ ہوا ہے، یا ہماری کائنات پہلی کائنات، اور اس کے بعد جا کے اس کا جب لحظہ آخر آئے گا، اجل مسمى آئے گا اور واپس پلٹے گی، پھر قید ہوگی اور پھر بھی بگ باؤنس ہوگی، تو یہ بھی ممکن ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم سائنس اور قرآن کے مصادر سے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ دی سائنس ٹائمز کی ویب سائٹ، جو سائنس کا ایک موقر جریدہ ہے، اس میں 2022 کا ایک آرٹیکل آپ دیکھتے ہیں، اور اس میں جو اوریجنز آف دا یونیورس، بگ باؤنس ہائپوتھیسس could be true but where did it start؟ کہ کائنات کے آغاز کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق بگ باؤنس جو ہے، کائنات کا واپس پلٹنا، یہ اور واپس پھر سے پھیل جانا، یہ نظریہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہ آغاز کا ہوتا کہاں سے؟ تو انڈر لائنز آپ ریڈ دیکھ لیں، یونیورس کولیپسز اینڈ ری انفلیٹس لائک اے کاسمک لنگ۔ یہ جو کائنات ہے یہ کولیپس ہوگی، واپس آئے گی، اور پھر دوبارہ انفلیٹ ہوگی، پھر سے پھیل جائے گی، جیسے تنفس کے لیے انسانی جسم میں موجود پھیپھڑے جو ہیں وہ سانس لیتے ہیں تو وہ پھولتے ہیں، سکڑتے ہیں، پھر پھولتے ہیں، پھر سکڑتے ہیں، تو اسی طرح یہ
کاسمک لنگ ہے یہ جو پروسیس ہے. کائنات بھی اسی طرح پھولے گی, سکڑے گی, پھر پھولے گی, پھر سکڑے گی, بگ کرنچ بھی ہوگا, بگ بینگ بھی ہوگا, اور بگ بینگ کے بعد دوبارہ پھیلنا جو ہوگا وہ بگ باؤنس ہوگا. اور اسی طرح آپ نیچے انڈر لائن میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یونیورس از پارٹ آف اے لانگ سیریز آف برتھس, ڈیتھس اینڈ ری برتھس, ون وداؤٹ اے بگننگ نور این اینڈ. کسی آغاز و انجام کے بغیر یہ شاید ہوتا ہی رہے کہ کائنات کی دوبارہ پیدائش ہو, پھر موت ہو, پھر پیدائش ہو, اور یہ سلسلہ جاری رہے. اب اس منظر نامے کو ہم ایک پکٹوریل, ایک فوٹو کی شکل میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک لیول ہے انفلیشن کا جس میں کائنات ہماری پھیل رہی ہے, اور دائیں طرف آپ دیکھتے ہیں سائیکلک یونیورس جو آئنسٹائن نے بتایا کہ دوبارہ بننا اور چکر میں ہونا, پیدائش اور موت کے چکر میں جاری ہونا کائنات کا, وہ سائیکلک یونیورسز ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ٹائم اسکیل کے حوالے سے پہلے انفلیشن پہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں, جو باریک سا ذرہ شروع میں ہے, جو ایک چھوٹا سا سٹار آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بگ بینگ کا دھماکہ ہے. اور اس یہاں پر ایک پوائنٹ سے بگ بینگ شروع ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے, پھر مزید ایکسپینڈ ہوتی ہے, پھولتی ہے, اور پھر ایکسپینڈ ہوتی چلی جاتی ہے, اور ایک لمحے تک آ کے جہاں درمیان میں لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ آ کے اب اس کا واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا, اور پھر یہ سکڑنا شروع ہوگی, اور سکڑتے پھر چھوٹے سے ذرے میں بن جائے گی سنگولیرٹی کے, اور پھر وہ ذرہ انفلیٹ ہوگا, پھر بگ بینگ ہوگا, اور وہ پھیلتے پھیلتے ایکسپینڈ ہو کے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. سائنٹیفک امریکن کی ویب سائٹ پہ 2016 کا ہم ایک آرٹیکل دیکھتے ہیں, ڈڈ دا یونیورس بوٹ اپ ود اے بگ باؤنس, اور یہاں پہ بتاتے ہیں دا کاسموس may have rebounded, انڈر لائن ریباؤنڈیڈ, ہو سکتا ہے دوبارہ ریباؤنڈ ہو گئی ہو, دوبارہ سے اس کا آغاز ہو گیا ہو کائنات کا, فرام این ارلیئر کانٹریکشن, پہلے جو سکڑا ہوا ہو اس کے نتیجے میں, اینڈ بگ کرنچ انٹو بگ بینگ, دوبارہ پھر بگ کرنچ ہوا, پھر بگ بینگ ہوا, پھر دین اٹ اسٹارٹڈ اٹ آل اوور اگین, اور یہ سلسلہ جاری رہا, یہ ممکن ہے. یہ اہم ترین سائنسی مصادر آپ نے دیکھے. اب ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں, قرآن عظیم الشان, اور دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو بگ کرنچ کے بارے میں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا سورہ طارق کی آیت نمبر 11 پچھلی قسط میں, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, اور آسمان جو واپس رجوع کرے, یہ تو ہو گیا بگ کرنچ جو بگ باؤنس کے لیے بنیادی تقاضا ہے. بگ کرنچ ہوگا, کائنات سنگولیرٹی میں جا کے مقید دوبارہ ہوگی, تو پھر بگ باؤنس ہوگا. تو پہلا مرحلہ اس سلسلے کا یہ قرآن نے بتا دیا, جو ہم نے پچھلے قسط میں بیان کیا, یہ ہے بگ کرنچ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بگ باؤنس, سورہ انبیاء آیت نمبر 104, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. جس دن آسمان کو مکتوب کے لپیٹنے کی مانند لپیٹ دیا جائے گا, جیسا کہ ہم نے فلیٹ یونیورس میں کتاب کی مانند لپیٹنے کا جو فیکٹ آج ہے کہ کائنات فلیٹ ہے, وہ بھی یہاں پہ اللہ نے بیان کر دیا. کس طرح لپیٹ دیا جائے گا؟ جیسے ہم نے خلق اول کی ابتدا کی ویسے ہی اس کا اعادہ کریں گے. کما بدانا اول خلق نعیدہ, جیسے ہم نے بدانا ابتدا کی, اول پہلی خلق کی, اول خلق نعیدہ, اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے. نعید اعادہ, تکرار, دوبارہ کسی کام کو سر انجام دینا. وعدن علینا, یہ ہم پر وعدہ ہے. انا کنا فاعلین, یقیناً ہم فعل سر انجام دینے والوں میں سے ہیں. تو کما بدانا اول خلق نعیدہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ دوبارہ اعادہ ہوگا, دوبارہ یہ کائنات آسمان بنا دیا جائے گا. اور یہاں پر سما کا ذکر ہے, آپ اوپر دیکھیں آسمان کا, اس کو مکتوب کی مانند لپیٹا جائے گا اور پھر دوبارہ اس کی خلق کر دی جائے گی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے وعدہ کیا تو یقیناً یہ ہونا ہے. پھر ایک اور عظیم الشان آیت ہم دیکھتے ہیں قرآن الحکیم سے, سورہ ابراہیم آیت نمبر 48, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, جس دن زمینیں دوسری زمینوں سے بدل دی جائیں گی اور آسمان بھی. یہاں پر مکمل طور پر جمع کا صیغہ ہے, زمینیں بھی اور آسمان بھی, سماوات. اس کا مطلب سوا سماوات جو ساتوں کائناتیں ہیں, ان سب کے آسمانوں کے ساتھ یہی ہوگا کہ ان کو بھی بگ باؤنس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ سب بھی بدل دی جائیں گی. یہ والی زمینیں, یہ کائناتیں, یہ آسمان, ان کی مخلوقات, یہ سب ختم ہو جائیں گی اور ان کو بدل دیا جائے گا. بدل کا لفظ بتا رہا ہے کہ بالکل تبدیل ہو جائیں گی, یعنی کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں رہے گی, اور وہ جو نئے سرے سے دوبارہ شروع ہوگی وہ پھر ایک زیرو سے آغاز ہوگا. قرآن کی یہ محیر العقول آیات ہمیں دل سے, قلب سے, روح سے اور باللسان یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. والسلام.